اتحاد کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ دو طریقے ہیں. ایک جسے ہم نے بہت زیادہ آزمایا ہے وہ یہ ہے کہ مشترکات کی باتیں کرتے رہو، اور الگ جو باتیں ہیں، اختلافات ہیں یا انفرادات ہیں، ان کی باتیں مت کرو. مشترکات پھر ہم کوشش کرتے ہیں، ہم کہیں جی 90% مشترکات ہیں، 99% مشترکات ہیں، اور ان پہ ہی ہم بات کرتے ہیں. اگر وہ 1% بھی اختلافات ہیں ان پہ بات کر لو، اتحاد ہو جائے گا. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف سننے کی قوت برداشت ہم میں نہیں ہے. جب تک قوت برداشت نہیں ہوگی اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ اشتراک باتیں کرتے رہیں، جس دن بھی اختلاف کی بات سامنے آئی اس دن پھر لڑنا شروع کر دیں. تو اختلاف کی بات کر لیں اور اس پر ایک دوسرے کا موقف سمجھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہے. تعالوا الی کلمۃ سوا، یہ اہل کتاب سے تھا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. اب ضرورت مسلمانوں کو بھی پڑ گئی ہے کہ جو کلمہ ایک ہے اس پہ تو اتفاق کر لو نا، اپنا بیانیہ اس کلمے کے مطابق بنا لو. اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گی، اسے بھی مانو، اسے بھی مینیج کرو. آج کا جو دور آ گیا ہے اس میں اگر اختلافات کو ہم مینیج نہیں کریں گے تو ان اختلافات سے ہمیں مینیج کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اختلافات کو استعمال کر کے وہ کیسے ہمیں مینیج کر رہے ہیں، وہ کیسے امت کا اتحاد کا شیرازہ بکھیر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ہم خود بات کر لیں. خود بات کریں گے تو بات ختم ہو جائے گی. بھئی ہاں ہم میں یہ اختلاف ہے اور ہم نے بات کر لی ہے. اگر ایک خاندان میں اختلاف ہو، وہ بات کریں، ٹیبل پہ بیٹھیں، ایک دوسرے کی بات سمجھیں، اختلاف ختم بھی ہو سکتا ہے یا مینیج ہو سکتا ہے. ختم نہ ہو مینیج ہو جائے گا. چلیں یہ آپ کر لیں، یہ میں کرتا ہوں، یہ آپ کا دائرہ کار، یہ میرا دائرہ کار، یہ آپ کے عقائد، یہ میرے عقائد. ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں. اس کی ضرورت ہے کہ ہم اتحاد امت کے لیے کلمہ سوا کی طرف آ جائیں. اور آج جو یلغار ہے، جو چیلنجز ہیں، اس میں سے سب سے بڑا چیلنج اب الحاد کا ہے، ایتھزم کا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم مختلف رہیں گے، بکھرے رہیں گے، تو ہم اس چیلنج کو فیس نہیں کر سکتے. اس کے مقابلے میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اور وہ جواب دینا ہوگا جو منطقی اعتبار سے، عقلانی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، اور جو کامن سینس ہے اس کے اعتبار سے، حد عقل نیچے آ گیا میں، باقی منطق وغیرہ سب کو چھوڑ کے، اس کے حساب سے جواب ہو، اور وہ جواب بھی ایک ہو، تمام امت کا ایک ہی جواب ہو. تب آپ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بیٹھنا ہوگا اور ان خرافات کو جو سیاست دین میں لے کے آئی. آپ نے اچھا اشارہ کیا کہ وہ سیاست دین سے جدا نہیں. ایک سیاسی آدمی یہاں آئے تھے تو انہوں نے کہا جی سیاست دین سے جدا نہیں ہے. میں نے کہا بالکل جدا ہے. نہیں جی یہ کیا ہے جی؟ میں نے کہا بالکل جدا ہے. جو سیاست آپ کر رہے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا یوں فائدہ اٹھاتے ہیں نا، دین این سیاست ہے، یعنی میں جو غلط کر رہا ہوں وہ سب دین ہے. بھئی آپ جو سیاست کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ بہت سی خرافات سیاست نے، اب سیاست کا لفظ بہت وسیع ہے، اس نے دین میں داخل کیا، ہمارے عقائد میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے سیرت میں، ہمارے حدیث میں، ہمارے فقہ میں. یہ سیاست بہت سے خرافات کو لے کے آئی ہے، انحرافات کو لے کے آئی ہے. بیٹھ کر ان کو الگ کرنا، الگ نہیں کرتے، گلے سے لگائے رکھنا ہے. سب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں. اسے آپ گلے سے لگائے رکھیں، لیکن دشمن کے مقابلے میں ایک ایسی چیز لے کے آئیں جس پر سب کا اتفاق بھی ہو، اور وہ دنیا کے لیے قابل قبول بھی ہو، اور اس کا کسی کے پاس جواب بھی نہ ہو. میں مثال یوں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر سائنس والے غلطی بہت کی ہے، اور غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے ان کا کوئی نظریہ بالکل 100% صحیح ہو، لیکن پھر بھی سائنس کو اتنی مقبولیت کیوں ہے؟ وہاں جب ثابت ہو جاتا ہے یہ نظریہ غلط ہے، وہ سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نئے نظریے پہ آ جاتے ہیں. اگر وہ ہماری طرح کہیں یہ نظریہ ہمارے لیے بہت مقدس ہے اس لیے میں یہ تو نہیں چھوڑ سکتا، تو سائنس کی ترقی ختم ہو جائے گی. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقی اسی لیے کہ خرافات سے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جو چیز سامنے آتی ہے بہتر اس کو وہ اپنا لیتے ہیں. ہوتی ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کل کو رد ہونی ہیں. اسلام کے پاس جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کل رد نہیں ہونی ہیں، جو آپ کو بہتر مستقبل تک
پہنچا سکتا ہے۔ مستقبل صرف ہمارا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ مستقبل ہم بالکل بے فکر ہیں، میرا مستقبل کیا ہوگا اس کی فکر ہونی چاہیے، اسلام کا کیا مستقبل ہے، اس دنیا کا کیا مستقبل ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اس دنیا نے عدل و انصاف سے پر ہونا ہے۔ اور جو میں کہہ رہا تھا نا، سب کو ایک بات پر جمع ہونا چاہیے، تمام مسلمان اس بات پر جمع ہیں کہ یہ دنیا آخر میں امام مہدی کے ہاتھوں عدل و انصاف پر قائم ہوگی۔